حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نہیں سے نہیں عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا، نقل کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے کہا کہ تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو۔ اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب میں مغرب عشاء پڑھنی شروع کر دیا میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے، کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے گے آہستہ آہستہ کرا لو، کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے۔ ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے، آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی، کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے، لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا۔ پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی۔ جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی۔ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا، اور جب کہا نا تو وہی نہیں،
کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں, اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا. اب میں وہ نہیں ہوں, اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے, یہ کیسے ممکن ہے. حضرت ابو مرتعش ایک درویش گزرے, وہ کہتے ہیں میری حج کی تیاری تھی, میں گھر میں بیٹھا تھا, بالکل تیار تھا, کل پرسوں جانا تھا, تو میری اماں نے پانی مانگا, بیٹا پانی دینا. رسالہ کشیریہ میں اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں اماں جی نے کہا پانی لاؤ, تو میں نے نا چھوٹے بھائی سے کہا اماں جی کو پانی دینا. اماں جی نے مجھ سے پانی مانگا ہے. جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی اماں کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. وہ جو انڈسٹری کا مالک ہے 2 کروڑ روپیہ, وہ نرس رکھ دے اماں کو کہ خود اماں کو روٹی کھلائے. وہ کہتا میں کر تو رہا ہوں, میں ہی تو تنخواہ دیتا ہوں, بی بی جو رکھی ہوئی ہے. کس کو خدمت کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کو, انجینئر صاحب کو. نبی وقت بھی ہونا, نبی وقت بھی اور ولی وقت بھی, تو ماں اس کے لیے بھی قابل تعظیم ہوتی. آپ بات کو سمجھیں. نبی کریم علیہ السلام تو اپنی رضائی ماں آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. حضور نے کہا یہ تعظیم کا موقع ہے. حضرت ابو مرتعش کہتے ہیں اماں نے پانی مانگا, کل میں نے حج پہ جانا تھا. چھوٹے بھائی سے کہا ذرا اماں کو پانی دینا, چونکہ میں تو پیر صاحب ہوں, میں تو علامہ صاحب ہوں, 25-30 آدمی ابھی گلی میں کھڑے ہیں مجھے ملنے والے. پتر تو پانی لا دے, پانی کی بات ہی ہے نا. کہتے فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ سینکڑوں میل کا سفر حج کا پیدل کرنا ہے, اس کے لیے تیرا نفس تیار ہے, اور یہاں سے اٹھ کے وہاں مٹکے سے پانی ڈالنے جانا ہے اماں کے لیے, اس کے لیے ذہن تیار نہیں. فرماتے ہیں پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تو حج کرنے جا رہا ہے نا, اس میں لوگ تجھے حاجی کہیں گے, اور واپسی پہ تیرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے, لیکن اماں کو پانی پلانے پر تو کوئی بندہ انعام نہیں دے گا, کوئی شور نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابھی میں حج کے لیے نفسیاتی طور پر تو تیار ہوں, پر دلی طور پر تیار نہیں ہوں. کہتے ہیں میں نے حج کا ارادہ چھوڑ دیا. میری اماں کہنے لگی بیٹے جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اماں پہلے تیرے تک پہنچ لو, پھر بیت اللہ شریف تک بھی پہنچ جاؤں. تو دینی کام زندگی میں کوئی بھی کرے نا, مخلص ہو کے کریں, نکل آئیں تسنوں سے, بس کریں. یار مطلب سب کے سامنے اداکاری تو اللہ رسول کے سامنے بھی اداکاری چھوڑ دے یار. مطلب ویسے بھی میں کہتا ہوں اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے, اداکاری کرتے کرتے نا بندہ وہ لمبی نہیں چلتی. تو آپ نارمل زندگی میں اللہ رسول کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتری ہوگی, آسانی ہوگی آپ کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے نا, ان کا نام مبارک تھا. وہ ایک باغ میں رہا کرتے تھے, باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے بڑے صاف ستھرے, بڑی ان کی طبیعت میں نکھار تھا. آج مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف سیاستدان ہی جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتا, یا بہت بڑی انڈسٹری ہو تو وہاں خرابی نہیں ہوتی, بلکہ ریڑھی والے کا بھی اگر ہاتھ پڑ جائے نا تو چھوڑتا وہ بھی کوئی نہیں, الا ماشاءاللہ. وہ بھی جو اچھے اچھے آم ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ لگائے ہوتے ہیں, اس نے دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں اور دینے کے لیے اور ہوتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو میں نے بیچنے ہیں نا. تو بھئی اگر یہ بھی بیچنے تھے تو اکٹھے لگانے چاہیے تھے, لیکن معیار ہے نا ہمارا, عمل کا رستہ مسدود ہے. حضرت مبارک جو تھے وہ مالی کے طور پر غریب آدمی تھے تو کام کاج کرتے تھے. تو ایک دن باغ کا مالک آ گیا, اس نے آ کے آپ سے کہا کہ کنوں کا باغ تھا, اس نے کہا کہ لاؤ ایک. کنوں لا کے دیا تو کھٹا تھا. اس نے کہا یہ نہیں ٹھیک, دوسری درخت سے لاؤ. دوسرے سے لائے تو وہ بھی کھٹا تھا, تیسرے سے لائے وہ بھی کھٹا تھا. کہنے لگا بیٹے کتنے سال ہو گئے تمہیں؟ تو فرمانے لگے 10-12 سال. تو کہنے لگے تمہیں ابھی بھی نہیں پتا کس جگہ کا کنوں میٹھا ہے, سارے کڑوے لائے ہو. تو آپ فرمانے لگے آپ نے مجھے دیکھ بھال کے نہیں رکھا ہوا ہے, کنوں چکھنے کے لیے نہیں رکھا. مجھ سے قسم اٹھا لیں کبھی میں نے چکھا بھی ہو, اس لیے کہ میرے ذمے اور کام. باغ کا مالک اتنا خوش ہوا کہ اس نے آزاد بھی کر دیا, اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا, اور وہ باغ بھی آپ کو تحفے میں ہی دے دیا. ان کے گھر حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے. ان کے والد گرامی کہتے ہیں کہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میں نے نا باغ بڑا سجایا, سوارا, محنت کری. بادشاہ آ گیا. تو بادشاہوں کو بھی کچھ چیزیں پسند آ جاتی ہیں نا, اور ہمارے ملک میں تو ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں.
ढेर सारे लोग बादशाह हैं। अगर किसी तगड़े बंदे को किसी गरीब की झोंपड़ी पसंद आ गई फिर उसे देनी ही पड़ेगी। बल्कि ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि चौधरी साहब ने आके कहा है कि मुफ्त देनी है कि पैसे लेके देनी है। ये यहां तक खबरें। तो बादशाह आ गया, उसने देखा बड़ा सजा संवरा बाग है। उसने हजरत मुबारक से कहा कि मुझे ना जूस बना के पिलाओ किन्नों का। तो हजरत ने उसे ना जूस दिया, उसने पिया तो बड़ा मजा आया। कहने लगा एक गिलास और नहीं देते? तो हजरत और बनाने लगे। तो उसके दिल में ना उससे पहले ख्याल आ गया कि बाग बड़ा शानदार है और फल भी बड़ा मजेदार है, तो कब्जा ना कर लूं, अपना ही ना हो जाए। ये इसको देते हैं थोड़े बहुत पैसे, ये निकल जाएगा, ना भी निकला तो डांट देंगे। इतनी देर में ना हजरत मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक गिलास शरबत का और बना के ले आए। बादशाह को दिया ना, तो अब जो गिलास आया तो कड़वा था, कुसैला था, खट्टा था। तो बादशाह के गले को पड़ा तो कहने लगा ये तुमने क्या किया? पहले तो बड़ा मीठा था, बाग वही है तो जायका कैसे बदल गया? तो आप फरमाने लगे वो बादशाह की नीयत बदली है ना, बादशाह की नीयत बदली है तो इसका भी जायका बदल गया है। तो नीयत ना आपकी बदलती। तो और ये हुजूर का फरमान है, फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखते। कहा आपकी नीयत बदल गई तो इसका जायका बदल गया। अब बादशाह ने दिल में कहा नहीं यार, बंदा कह तो ठीक ही रहा है, ये तो इसकी मेहनत से अल्लाह ने फल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हजरत दौड़ के गए तो दूसरा जूस का गिलास बना के लाए। अब दिया तो मीठा था। कहने लगा अब क्या हुआ? फरमाने लगे आपकी नीयत ठीक हो गई है तो रब ने जायका भी ठीक कर दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तो तेरे गुमान के करीब रहता है। हजरत अबीब अजमी कहते हैं मैं सूद का धंधा करता था, बड़ा सूद लाता था, बड़ा सूद, और ये सूद जिस पे चढ़ जाता है उस पे उतरता नहीं। पाकिस्तान का भी बुनियादी मसला ये है कि सूद इतनी बड़ी नहुसत है कि ये अल्लाह रसूल से जंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा सूद हम देते हैं। इसलिए मैं तो आपको पता है जो कोई बुरा काम करे उसको बुरा कहना चाहिए। हुकूमती लेवल पर तनकीद इसलिए अच्छी होती है कि लोगों तक जब पहुंचती है तो फायदा देती है, लेकिन जो बंदा अच्छा काम करे उसकी अच्छाई को भी बयान। हजरत अबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि सूद का कारोबार मैंने शुरू कर दिया और बड़ा वसी था मेरा काम सूद का। मैं सूद लेता था, सूद पे गुजारा होता था। मेरी बीवी मुझे समझाती थी कि ये सूद है, ये हराम है, ये गलत है, से बचो। कहते हैं वो कई दफा मुझे कहती तो मैं डांट देता। एक दिन ना मैं सूद के पैसे लेके ना आ रहा घर, उसका मैंने गोश्त खरीदा, बीवी को दिया खाना पकाने के लिए, तो उसने हंडिया चूल्हे पे रखी। कहते उसने जरा उसके अंदर चमचा जो चलाया हंडिया में, तो वो लाया मैं गोश्त था पर सारे का सारा खून बन गया, खून बन गया सारे का सारा। अल्लाह अकबर। कहते हो मेरी बीवी चीखे मारने लगी और ला के मेरे आगे रखा, कहने लगे ये तेरे सूद के पैसे खून बन गए, आ तुझे भी पिलाऊं और तेरे बच्चों को भी। वो कहते हैं ना कुछ लोग के घर के कोने से चीखने की आवाज आती है तो सारे पीर बुलाए या फर्क कोई नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूं फिर गौर कर लो, शायद उस कोने में किसी यतीम के पैसे लग गए हों, किसी बेवा की आहें हों। अगर इस रकम की कोई घर बन जाए ना तो फिर सारी दुनिया के पीर जमा करो तो चीखने की आवाजें बंद नहीं हुआ करती। हजरत अबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि वो जब बन गया ना खून, तो अब मेरे अंदर ना चोट लगी कि यार अगर दुनिया में अल्लाह ताला मुझे नज़ारे दिखा रहा है तो आखिरत में मेरा क्या बने। कहते मैं दर्द के साथ बाहर निकला। बच्चे गली में खेल रहे थे, जब उनके करीब से गुजरने लगा ना, तो हम तो कहते हैं ना लोग हसद में बात करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ शरीर लोग होते हैं जो हसद में बात करते हैं, पर देखना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। अंतुम शुहदा अल्लाह फिल अर्द, हुजूर ने फरमाया तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। मोमिन जो तुम्हारे बारे में कहे कान लगा के सुनो। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, किन लफ्जों से याद करते हैं, जिन लफ्जों से लोग दुनिया में याद करते हैं मरने के बाद भी उन्हीं लफ्जों से याद करेंगे, उन्हीं लफ्जों से। कोई तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ नहीं करेगा। हाँ, अगर तुमने खैर की होगी तो फिर लोग गलियों से निकल निकल के आएंगे, फिर लोग रोएंगे कि बंदा बड़ा था। तो हबीब अजमी कहते मैं बाहर निकला तो बच्चे खेल रहे थे, तो एक बच्चा उनमें से कहने लगा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा सूदखोर है।
چھوٹا بچہ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہمیں بھی نحوست ملے. چھوڑو سودیا ہے. کہتے ہیں میرے دل پہ اور چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی. یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا ہوں. بچے فرمانے لگے. میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بصری کے پاس گیا. میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں. یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے، مرید ہوتے تھے؟ اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے، جو روز ہمیں نصیحت کرے. دیکھیں نا ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں. اگر کہیں ہم الجھ جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں. تقوی کے پرہیزگاری کے راستے میں بھی ہمارا کوئی سینئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پرہیز کہاں کرنی ہے، دوائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے. فرمانے لگے میں حضرت حسن بصری کے پاس گیا، توبہ کی، معافی مانگی، گڑ گڑایا، بڑا رویا. تو خواجہ حسن بصری نے مجھے توبہ کرائی. میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا. مر جاؤں گا حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا. ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے، یہ وارثوں کا مال ہوتا ہے، ہمارا تھوڑی ہوتا ہے. ہم کسی کے مال کے محافظ بنے رہتے ہیں اور کھائے گا کوئی اور حساب دے گا. اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے نا، بچے اچھے ہوں نا تو پیسے بانی جاتے ہیں، اور بچے نالائق نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے محنت تربیت پر ہونی چاہیے، نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں واپس آیا سچی توبہ کر کے، ایک لقمہ حرام نہیں کبھی لوں گا. ابھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا. کہتے ہیں واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے. انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے، اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے ادب لکھ دیے جائیں. کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ، ابھی تو میں آج بدلا ہوں، آج میں بدلا ہوں تو تو نے میرے حق میں ساری گواہیاں بھی بدل دی ہیں، تو نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے. تبدیلی اپنے اندر لائیں، روح کے اندر لائیں، مزاج کے اندر لائیں. اب نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو. اصل بات یہ غریبوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. ایک مسجد واحد جگہ ہے جہاں سے غریبوں کی آواز بلند ہوتی ہے. سویرے تجربہ کرنا، سویرے کسی مسجد میں افطاری کے وقت پہنچنا، لائنوں میں لگ کے لوگ افطاری کر رہے ہوں گے اور سینکڑوں لوگ روٹی کھا رہے ہوں گے اور ان میں امیر کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے ماڑے لوگ ہوں گے. تو مسجد ہی تو ہے، جب بنتی ہے تو غریب کی بات ہوتی ہے، غریب کو روٹی ملتی ہے. یہ مدارس کے اندر سیٹھوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں تو یہ کفالت خانہ نہیں سمجھتے آپ تو لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. بھکاری مجھے پتہ ہے کہ بہت بڑے ہاسپٹل میں جو صدقات اور زکوٰۃ کے نام پہ بنا ہے، وہاں بھی اگر آپ نے علاج کرانا ہے تو آپ کو پہلے رسوا ہونا پڑتا ہے. ناراض نہ ہونا، میں بتا رہا ہوں رسوا ہونا پڑتا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے اپنے علاقے سے لکھوا کے لاؤ کہ ہم نے زکوٰۃ میں سے علاج کرانا ہے. لکھوانا پڑتا ہے کہ نہیں لکھوانا پڑتا؟ یعنی جو ہسپتال بنا ہی صدقات اور زکوٰۃ پہ ہے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ کہتے ہیں جاؤ 4 آدمیوں سے لکھوا کے لاؤ. پہلے آپ نے لکھوانا ہے، پھر آپ نے تصدیق کرانی ہے، پھر پاپڑ بیلنے. تو کتنے لوگوں کے سامنے پردہ کھلا کے زکوٰۃ کے ساتھ آپ یہ کرا رہے ہیں. اور اصول کیا ہے؟ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ ہے میرے بھائی کو زکوٰۃ لگتی ہے تو بتا نا زکوٰۃ ہے. اسے کیا یہ عیدی ہے، بچوں کے کپڑے لے لینا. اسے بتا نا، پڑھیے بارے شریعت، بتا نا. اسے کہہ کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اسے کہہ ہی نا. اسلام اتنی پردہ داری. یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، میں بڑی ذمہ داری سے، یہ مجھ سے پہلے ایک دوست نے پوچھا، پھر 2 4 5 لوگوں نے پوچھ لی یہ بات. تو میں نے کہا کہ نبی پاک کو یتیموں غریبوں کا بڑا خیال تھا، پر حضور نے تو مدینے آ کے سب سے پہلے مسجد ہی بنائی ہے. حضور نے باقی سارے کام بعد میں کی. تو یہ اب نیا پراپوگنڈا ہے. دینی اقدار میں تھوڑا تھوڑا نا اپنا حصہ ڈالیں. کس طرح بھلا؟ کس طرح؟ جب بہت سارے لوگ دین کے مخالف بات کر رہے ہوں تو آپ ایک آواز صرف بلند کر دیں کہ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے. دین کل بھی قابل عمل تھا، آج بھی قابل عمل ہے، قیامت تک قابل عمل رہے گا. آپ اپنا حصہ ڈالیں. وہ چندے دینے، وہ باقی معاملات بڑے بعد کے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے نمائندے بنے.
اب نا 50 لوگ دین مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں، پر ایک بھی اٹھ کے کہتا نہیں کہ یار یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، وہ آپ کسی میدان میں بھی ہیں، کسی چوک میں بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ اپنے دین کے نمائندے بنیں۔ اس تیزی کے ساتھ لبرل لوگ دین کو بدنام کرتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ نظام کو چلاتے ہیں، اتنی خرابی پیدا کرتے ہیں کہ آنے والی نسل دین بیزار ہوتی جا رہی، دین بیزار، یعنی بچے خوف کھاتے ہیں مسجد کے، مدرسے کے، مولوی کے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، جس بندے نے پاکستان بنایا تھا نا، خواب دیکھا تھا، وہ بندہ اس دور میں پی ایچ ڈی تھا جب پی ایچ ڈی بندے چراغ لے کے نہیں ملتے تھے۔ اقبال نے اس زمانے میں پی ایچ ڈی کی جب پی ایچ ڈی پتہ نہیں شاید خال خال ہوتی تھی۔ وہ ڈاکٹر بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، ادیب بھی تھے، بہت بڑے منطقی تھے اقبال۔ اور ردیف قافیہ، مجھے تھوڑی سی دلچسپی ہے شاعری سے، پر میں دنگ رہ جاتا ہوں جب اقبال کو پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں لفظ اس بندے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے ہمیں استعمال کر، لیکن اس بندے نے علامہ کہلانا پسند کیا۔ اسے کوئی علامہ کہتا تھا تو اقبال راضی ہوتے تھے، فرماتے تھے جب کہ مجھے علامہ کہتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے دین سے جڑا ہوں۔ وہ پسند کرتے تھے یہ بات کہنا، پسند کیا اس شخص نے۔ یہ آپ سمجھے، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہ پسند کیا اس بندے نے یہ بات کہنا۔ اس نے پسند کیا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنا۔ آپ سمجھے، نہ جہاں میں کہیں بھی اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، کہنے لگے میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ تو اس لیے دین کے آپ محافظ بنے، اور میرے سے زیادہ آپ کی آواز بلند ہوگی۔ جب ایک اسٹوڈنٹ پینٹ شرٹ پہن کے دین کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے نہیں رمق ہے، اس کو یہ کہہ کے بند نہیں کریں گے تو مولوی ہے تیری۔ تو میں آج شب قدر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، اب نہ بڑی تباہی ہو گئی ہے، میری نسل کے آنے والے بچے دین بیزار ہو گئے، وہ ڈرتے ہیں، شب قدر کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے، شب برات کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے۔ ایک تیزی سے جال پھینکا گیا ہے اور کافر اس میں کامیاب ہے۔ خدا را واپس لوٹو، اپنے دین کے نمائندے بنو۔ اقبال کہا کرتے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان بھی اس لیے ہوں کہ میں دین کی بات کروں گا، اور نماز بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ تیرے دین کا جھنڈا بلند ہوگا۔